بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ آج ہم بہت سے گرما گرم موضوعات پر بات کریں گے، جن میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ٹرمپ انتظامیہ۔ ٹرمپ اس وقت انٹرنیشنلی اور نیشنلی بہت زیادہ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ عالمی طور پر وہ چاہ رہے تھے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈائلاگ میں کسی قسم کا ان کو پیش رفت مل جائے اور وہ کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اور انہوں نے آج ہی کی تازہ خبر ہے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کی جو تیاری کی ہوئی تھی، گرین سگنل دیے ہوئے تھے، ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی، وہ واپس لے لیا گیا ہے اور اب ایک بہت بڑی پسپا اختیار کر لی، اگرچہ آغاز میں ہی وہ کوئی ایک اچھی فوٹنگ پہ نہیں تھے۔ دوسرا معاملہ، آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر بہت بڑی مقدمے بازی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 1798 کی اینیمیز ایکٹ کی کچھ شکیں تھیں جن کو نافذ کر کے بچوں کو نکالنا شروع کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک اور حملہ کیا اپنی جو ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی امینڈمنٹ تھی اس پہ۔ حملہ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کا رائٹ چھین لیا کہ وہ نیشنل نہیں ہوں گے امریکن، یعنی امریکہ میں جو بچہ بھی پیدا ہو رہا تھا وہ اب تک تو اس امینڈمنٹ کے مطابق امریکن نیشنل تھا۔ ٹرمپ نے اس چیز کو سسپینڈ کر دیا کہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، اور اس کے ہم مختلف چیزیں قانونی پہلو کو دیکھیں گے، پھر نیشنلٹی ملے گی۔ اس پر بھی سپریم کورٹ کا اسٹے آ گیا، اور بہت سی چیزوں پر سپریم کورٹ کا اسٹے ہے۔ تو امریکن پالیٹکس جو ہے بہت اندر بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور بیرون ملک بھی۔ ایک طرف تو وہ یمن پہ گولہ باری بھی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم سیریا سے فوجی واپس بلا لیں گے، اور اب وہاں پہ میکسیمم 1000 کے قریب فوج رہ جائے گی اس مہینے کے آخر تک، یعنی اینڈ اپریل تک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کا جو ایک بہت بڑا اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو پھر ہم ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں جو ایک قانون نافذ ہوا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے وہاں پہ جو 9 لاکھ مختلف فگرز ہیں، اس میں جو 8 لاکھ سے 9.5 لاکھ 9,40,000 پلس کے قریب جو پراپرٹیز ہیں، جن کی کچھ مالیت جو ہے وہ 7.3 ٹریلین بتائی گئی ہے، کچھ اس سے کم ہے کچھ زیادہ ہے، تو مطلب ظاہر ہے کوئی ڈیٹا اس طرح کا اویلیبل نہیں ہے، اور ان کی بہت سی پراپرٹی پر ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ہندو مینز جو بھی وہاں کے لوگ ہیں انہوں نے، اور جن میں مکیش امبانی بھی شامل ہیں، کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ بھی وقف کی پراپرٹی پہ بنا ہوا ہے۔ اب سپریم کورٹ نے انڈین سپریم کورٹ نے اس پر بعض چیزوں پر ان کو اسٹے دیا ہے، وقف کے حق میں اسٹے گیا ہے، جس پر مودی گورنمنٹ نے جو بل پاس کیا اس پر تو انہوں نے رات بھر بحث کی، اور کانگریس اور ان کی جو حلیف جماعتیں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے کہ وہ رات بھر ڈٹے رہے، اور ابھی بھی جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر مسلمانوں کے حق میں جو پوائنٹ ریز کیے تھے، سپریم کورٹ نے بھی انہی کو لے کر آگے چلی ہے، اور اب وہاں یہ نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کس طرح کی جمہوریت ہے، اور وہاں کے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس جمہوری نظام کا حصہ ہے، اس کے تابع ہے، یا اس کو اوور رول کر سکتی ہے۔ یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ہم نے برٹن میں بھی دیکھا، اور یہی ہم انڈیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پر بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے۔ کچھ بات ہم کریں گے افغانستان پر۔ ہمارے پاس ان کے 30 لاکھ کے قریب مہمان تھے، جو جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی جنرل ضیاء کے زمانے میں، تو اس وقت ان کی تعداد کوئی تقریباً 40 لاکھ سے 45 لاکھ کے قریب تھی۔ سب سے بڑے میزبان افغان مہاجرین کے ہم تھے، اور اب ان کو نکالا جا رہا ہے۔ ہم اس پہ دیکھیں گے کہ اس کے کیا آفٹر شاکس ہوں گے، ہمارے اوپر کیا نتائج مرتب ہوں گے، اور خود افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز کیسے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں امریکہ۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے جو ڈائلاگ چل رہے تھے وہ شروع میں ہی پہلے ہی سٹیپس پر امریکہ کو کچھ تھوڑی سی شکست ہو گئی تھی۔ شکست یہ ہوئی تھی کہ ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم ڈائریکٹ ڈائلاگ امریکہ کے ساتھ نہیں کریں گے، یعنی ایران کا رد عمل ایسا تھا کہ ہم تمہاری سامنے سے شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو مطلب وہ ایک کمرے میں رائٹ سائڈ پر وہ بیٹھے، ایک کمرے میں ایرانی ڈیلیگیٹ، ایک کمرے میں امریکن ڈیلیگیٹ، اور بیچ میں میزبان ملک جو تھا عمان کے جو حکمران تھے ان کے نمائندے جو وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو دونوں طرف کے بیچ میں رابطہ کار تھے۔ جو ایرانی ان کو بتا رہے تھے وہ آگے امریکیوں کو کر رہے تھے، امریکی ان کو بتا رہے تھے۔ اس طریقے سے ٹرانسلیٹر بھی بڑا اہمیت اختیار کر گیا تھا، کہ پتہ نہیں کیا ٹرانسلیشن ہوگی وہاں پہ۔ تو بہرحال پہلی اسٹیپس پر جب امریکہ کو ناکامی ہو گئی تو ڈائلاگ ظاہر پھر آگے نہیں چلنے تھے۔ ایران نے دونوں ممالک نے ایک پیپر دیا۔ ایران نے جو پیپر دیا اس میں اس نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ لکھ دیا کہ ہم اس چیز سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ پرامن ہر صورت میں جاری رہے گا، ہم پرامن نیوکلیر پروگرام کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں، اس کی جو افسودگی ہے، یورینیم کی جو انریچمنٹ ہے، اس کو ہم اتنا ضرور کر دیں گے کہ وہ نیوکلیر ویپن بنانے کے کام نہ آئے، اور اس کے علاوہ ہم کوئی اور ریلیف امریکہ کو نہیں دے سکتے۔
اچھا، امریکہ نے کہا کہ دھمکیاں بہت زیادہ ٹرمپ کی طرف سے آئیں مذاکرات سے پہلے بھی کہ اگر ایران ان چیزوں پہ راضی نہ ہوا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، اور ہم مطلب انہوں نے انڈائریکٹلی کہا کہ ان کے نیوکلیئر ویپنس کو رہنے نہیں دیں گے، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان ویپنس کو تباہ کرنے میں جو ہراول دستہ ٹائپ ہوگی وہ اسرائیل ہوگا۔ اسرائیل پہ تو بیچاری بہت اوس پڑ گئی ہوگی جب آج انہوں نے سنا ہوگا کہ امریکہ نے نیوکلیئر انسٹالیشنز پر اٹیک جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا ہے، تو آج وہاں پہ صفحہ ماتم بچھی ہوگی۔ تو ظاہر ہے مطلب ان کا مین مشن کہ اپنے ایک بڑے حریف کو نیچا دکھا دینا، وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ اچھا، ایک اور پھر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پرپوزل پیش کی۔ ان کی پرپوزل یہ تھی کہ ایران اپنی جو نیوکلیئر مواد ہے اس کو رشیا ٹرانسفر کر دے، یعنی یہ ایک ایسی پرپوزل تھی جس پہ پورا ویسٹ پریشان تھا اور حیران بھی تھا، اور ہم خود بھی سوچ رہے تھے کہ امریکہ کو کیا ہو گیا کہ اس نے اپنے ایک ازلی دشمن کے ساتھ، جس کے ساتھ بڑا سر جنگ رہی ایک طویل عرصہ تک، اور پہلی اور دوسری جنگوں میں بھی وہ اس کے ساتھ نہیں، کمیونزم کے ساتھ اس کا بڑا کلیش رہا، اور افغانستان کی جنگ جو ہے وہ تو کئی سال تک چلی۔ تو سارے حیران تھے کہ امریکہ کو اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی ایران اس کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، کہ اب وہ اپنے نیوکلیئر جو ایران کا نیوکلیئر مواد ہے وہاں پہ شفٹ کر دے۔ بہرکیف اس پر روس خود بھی حیران ہوا ہوگا، ولادیمیر پوٹین صاحب بھی کچھ تھوڑا سا سوچ رہے ہوں گے یہ اتنی ہم سے محبت کب سے ہوگی۔ اس کے بعد پھر ایران نے کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے، ٹھینگا دکھا دیا سیدھا۔ تو امریکہ کے پاس اب چارہ کوئی نہیں رہا کہ مذاکرات وہاں کے رک گئے جب اس نے کہا کہ ہم جو پرامن انریچمنٹ ہے اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو پرماننٹ طور پہ ہمیں چاہیے جتنا بھی نیوکلیئر مواد وہ ہم کریں گے تیار۔ تو عملی طور پر مذاکرات میں اس وقت بریک تھرو تو کوئی نہیں ہوتا نظر آ رہا، لیکن اگلی جو میٹنگ ہے وہ اب اٹلی میں ہوگی۔ اٹلی میں اس لیے ہوگی کہ جو عمان ہے وہ بیچارہ تھک گیا ہوگا کہ ادھر سے پوچھا ادھر بتایا، ادھر سے پوچھا ادھر بتایا، پھر بیچ میں ٹرانسلیٹر بھی کوئی بیٹھا ہوگا، وہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا، صحیح کی ٹرانسلیشن کی کہ غلط کی۔ اب یہ اٹلی چلے گئے جہاں مطلب یہ براہ راست کم از کم لینگویج کا پرابلم تو شاید نہ ہو۔ تو اب اٹلی کی جو ہیں حکمران میلونی، انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ ہم عالمی امن کے لیے کوئی رول پلے کر سکیں اور ہم اس میں کوئی مذاکرات میں پیش رفت کے لیے معاون ثابت۔ تو انہوں نے اچھی خواہشات کا اظہار تو کیا ہے، ہم بھی اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو اونٹ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے اور نتائج اس کے اچھے ہوں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو، لیکن یہ امن کسی ملک کی جو جائز ضروریات و تقاضے ہیں اس کی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قوم کو برے طریقے سے تباہ و برباد کر دیں، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ ویسٹ نے فلسطین میں اب بلکہ جو فرانسیسی رہنما ہے میکرون، ان کا بڑا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے فلسطین کے حق میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر مطلب یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر کچھ مہینوں میں ایکسیپٹ کر لیں گے اور تسلیم کر لیں گے۔ اچھا، کئی یورپی ملکوں نے کیا ہوا بھی ہے، اگر فرانس بھی کر لے، بڑا ملک ہے اور وہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ایک طرح کی بہت خطرناک قسم کی حالت جنگ میں بھی ہے، مطلب اقتصادی وار جو ہے اس میں بھی ہے۔ اچھا، امریکہ کے اندر ہم چلتے ہیں، ابھی تو امریکہ کے باہر تھے، اب ہم تھوڑا سا امریکہ کے اندر جاتے ہیں۔ امریکہ کے اندر اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو 3-4 محاذوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو عدالتی سمجھ لیں کہ ایک انکروچمنٹ یا ان کے اندر ایک مقابلے کا سامنا ہے کہ آئین کی تشریح صحیح طور پہ کون کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا۔ وہاں کے ایک جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا کہ 200 لوگوں کو جن کو باہر بھیجا جا رہا ہے ایل سلواڈور، ان کو واپس بلایا جائے، اور ان کے جو پلین اگر فلائی بھی کر گیا ہے تو اس کو یو ٹرن لے لیا جائے، پلین کو کہا جائے بھائی تو واپس آ جا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم کیا کریں، پلین تو وہاں پہ ایل سلواڈور میں اتر چکا ہوا ہے اور اب ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے کیونکہ اب وہ ایل سلواڈور کے جو حکمران ہیں نائب صاحب ان کی کسٹڈی میں ہیں، تو ہمارا ایک انڈیپینڈنٹ ریاست پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا اس انڈیپینڈنٹ ریاست پہ اس لیے کنٹرول ہے کہ وہ اس کو
$6 بلین یعنی تقریباً کوئی $60 لاکھ جو ہے اس کو دے رہے ہیں اپنے قیدی رکھنے کا. اور انہی قیدیوں میں 2-4 قیدی ایسے ہیں جن کو انہوں نے یہ کہہ کے نکالا ہے کہ یہ وہاں پہ M13 نامی ایک آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. ان میں ابریگو گارسیا نامی ایک شخص بھی شامل ہے کہ جس کے بارے میں بھی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس کو پلین اگر فلائی بھی کر گیا تو واپس لاؤ. اچھا، اب اس نے ان سے وہاں پہ جا کے ملاقات کی ہے جو سابق حکمران میں ایک نیشنل سیکیورٹی کے اداروں سے بڑا اٹیچ رہے ہیں، ملوین ہولینڈ. اچھا، ان کا بڑا ایک رول بھی رہا ہے پولیٹیکل اور بڑی نون فگر ہے امریکہ کی. تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ جا کے وہاں پہ اپنا ایل سلواڈور میں ابریگو گارسیا سے ملاقات کریں. وہاں کے حکومت نے روڑے اٹکائے، انہوں نے کہا کیوں ملنا چاہ رہے ہیں. وہاں کے جو حکمران ہیں انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن بہرحال انہوں نے بھی بڑا اپنا کیس تیار کیا ملاقات کا، اور بالآخر یہ ان سے ملاقات کرنے پہ کامیاب ہو گئے. اچھا، اب جب ملاقات ہو گئی تو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہاں کے جو حکمران ہیں، نائب صاحب، ان کے کہیں دادا یا ان کے کوئی آگے رشتہ دار تھے، وہ مسلمان تھے. یہ خود تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کی فیملی میں کچھ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اس لیے ان کے تینوں بھائیوں کے نام جو ہیں وہ اسلامی طرز پہ رکھے گئے ہیں. تو وہ یہ اپنا اس طرح سے ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے یہ ایک اپنا کوئی وہاں پہ ان کو رکھ لیں گے اور خطرناک جیلوں میں ان کو رکھیں گے، کیونکہ جو وہاں کی جیلیں ہیں ایل سلواڈور کی، وہ چونکہ وہاں پہ مافیا بڑا ایکٹیو ہے، خاص طور پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز وہاں پہ جو ریلیٹڈ ہیں اپنا ڈرگس مافیا سے، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں، اور یہی لوگ اس جیل میں بھی بند رکھے گئے. تو اب لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو دل پہ مت لے، ایک ملاقات ہوگی ہے، لیکن اس ملاقات میں جو کچھ ہوگا وہ کرس صاحب جو ہے وہ بعد میں جب امریکہ واپس پہنچیں گے تو بتائیں گے. لیکن صبح سے ہی جیسے ہی مطلب ان کی ملاقات ہوئی تو سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ گئے. انہوں نے ان کا بھی مذاق اڑایا، اپنا کرس صاحب کا بھی مذاق اڑایا، اور اپنا ابریگو گارسیا کا بھی مذاق اڑایا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے سفر میں لگے ہوئے ہیں، ایسے حقیقتوں کو جاننا چاہ رہے ہیں جو ساری مطلب بے بنیاد ہیں، اور انتظامی غلطی کے نام پر جو کچھ بھی کروایا جا رہا ہے وہ سارا کچھ غلط ہے. مطلب یہ کوئی انتظامی جو غلطی وہ ہے نہیں. اچھا، جو یہ کرس وین ہولن ہے، یہ سینیٹر بھی ہیں اور کافی وہاں کے نون فگر، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. تو یہ بھی میڈیا پر جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ توجہ مانگتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جن لوگوں کو وہاں بھیجا گیا ہے ان کو وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے اور اس میں غلطی کیا ہوئی ہے. اچھا، اس پر ایک کورٹ نے اسٹے دیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے بھی اس پر ایک ڈیسیجن دیا. اب اس پر سپریم کورٹ نے یہ کہا، کچھ تھوڑا سا ایکسس دے دیا ان کو، اپنا ٹرمپ صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ بندوں کو بھیج سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بیرون ملک بھیج سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے ریکوائرمنٹس پوری کریں گے، قانونی جو جواز ہے وہ پیدا کریں گے، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ اگر ABC کو بھیج رہے ہیں تو کیوں بھیج رہے ہیں. اچھا، اب جتنے بھی لوگ بھیجے گئے ہیں وہ سارے کے سارے اس اپنا کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترتے، کیونکہ کسی کو بھی نہیں بتایا گیا تھا کہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں. ان کو تو ایک ریاست سے اٹھایا، دوسری ریاست سے انہوں نے بھیج دیا. تو اس پر وہ کافی جو ہیں وہ امریکہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے، بعض انٹرنیشنل میڈیا نے جس کی خبریں لگائی ہیں وہ اس طرح سے لگائی ہیں کہ ٹرمپ کو جو ہے وہ نو کر دیا سپریم کورٹ نے، لیکن ٹرمپ کو پریکٹیکلی انہوں نے دے دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جن لوگوں کو میں نے بھیج دیا ہے ان میں سے ایک آدمی بھی امریکہ کی سرزمین پہ واپس نہیں آئے گا. کسی ایک آدمی کے بھی فیوچر میں امریکہ میں رہنا لکھا نہیں ہے. یہ مطلب ایل سلواڈور میں اپنی زندگی کے دن پورے کریں گے. اب سپریم کورٹ نے آگے جو جج ہیں انہوں نے یہ باقاعدہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم اس پر جو کیس ہے اس کو چلائیں گے، اور جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی ہے وہ چلے گی، اور جو بھی لوگ مطلب موت کے کیمپوں میں بھیجے گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، ان کو یہ جو جیلیں ہیں وہاں کی، ان کو موت کا جو کیمپ ہے وہ کہا جاتا ہے. تو وہ یہ اب خیال یہ ہے کہ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ پر اگلے کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی کارروائی شروع ہونے والی ہے کہ اپنا یہ انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ دانستہ یا غیر دانستہ ہے، اور مطلب اس کی جو بنیاد ہے لوگوں کو باہر بھیجنے کی وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ مطلب جو تقاضے پورے کیے گئے تھے وہ صحیح ہے کہ غلط ہیں.
جو سینیٹر کرس صاحب گئے تھے وہ بھی اسی چیز کو اسٹڈی کرنے گئے تھے، لوگوں کو کس طریقے سے وہاں نکالا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو اپنا اب کیس یہاں لڑ نہیں سکتے، ظاہر ہے کیس تو ان کا وہی لوگ لڑیں گے جو وکیل ہوں گے، اور وکیل وہاں کوئی جا نہیں سکتا، کیونکہ جو وہاں کے حکمران ہیں اس وقت وہ بھی مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ان کو تو $60 لاکھ مل گئے مفت میں، جیل میں تو انہوں نے کیا کھانا پینا دینا ہے کسی کو، اس لیے مطلب اندازہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگے گا، لیکن ان کو چونکہ ایک اپنا ظاہر ہے استثناء حاصل ہے، اس لیے اس کے نتیجے کچھ نہیں نکلیں گے۔ اچھا، امریکہ کے اندر ایک اور بہت ہی بڑا کیس چل رہا ہے اس وقت امریکہ میں، جیسے میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ امریکہ کے صدر نے ایک فیصلہ کیا کہ امریکہ کے اندر پیدا ہونے والے کسی بچے کو جو ہے وہ اپنا بائی برتھ امریکہ کی نیشنلٹی نہیں ملے گی۔ اس پہ 3 ریاستوں میں مقدمے داخل ہوئے اور تینوں ریاستوں میں اسٹے ہو گیا۔ اب امریکہ جو ہے وہ حکومت نے آگے کیس کیا کہ جس کی ابھی ہیئرنگ آگے ہونی ہے، کہ آیا کہ ریاستی جو عدالتیں ہیں کیا وہ ملک بھر میں اپنا قانون کو نافذ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں۔ جب ریاستوں نے اس قانون کو پورے ملک کے لیے نافذ کیا تو اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ABC کو آپ ایک ریاست سے اٹھاتے ہیں، اس کو دوسری ریاست میں لے جاتے ہیں، وہاں سے آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں یہ جو بائی برتھ نیشنلٹی کا رائٹ ہے، یہ ان کے جو لکھے ہوئے قانون ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہے، اور اس کو جو ہے وہ کوئی وہی اپنا پارلیمنٹ یا وہی ادارہ چینج کر سکتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کو رائٹنگ کے لیے بنایا جائے۔ اچھا، پاکستان بھی اسی طرح، انڈیا بھی اسی طرح کہ یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے، کہ ایک ایسی جمہوریت ہے جہاں پہ لکھا ہوا آئین موجود ہے، برطانیہ کے برعکس۔ برطانیہ ڈیموکریسی تو ہے لیکن وہ اپنا اور طرح کی ڈیموکریسی جہاں پہ آئین لکھا ہوا نہیں ہے، اور حکومت جو کہہ دیتی ہے وہی باتوں کا روایات کی شکل میں آ کے قانون بن جاتا ہے، تو اور آئین وہاں پہ اس طریقے سے موجود نہیں ہے جیسے امریکہ یا انڈیا میں ہے۔ تو اب وہاں پہ یہ بحث چل گئی ہے کہ جج جو ہیں وہ حکومت کے قانون کو اوور رول کر سکتے کہ نہیں، اور جج یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے، ایڈمنسٹریشن جو ہے، وہ ان کے فیصلوں کو اوور رول نہیں کر سکتے جو وہ کانسٹیٹیوشن کو نافذ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، کیونکہ کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ وہاں پہ ایک اور تصادم جو ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گا جس سے امریکہ کی جو ایبارشن کرانے والی خواتین ہیں ان میں بہت زیادہ مطلب بے چینی پائی جاتی ہے۔ اس بے چینی کی ریزننگ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری میں ایک ایسا ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا کہ یہ جو بچوں کو پیٹ میں مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی بیس پر آگے جو ایگزیکٹو آرڈر ہے اور آگے جو مطلب ڈیسیجن ہیں، جو چیزیں ہیں، جس طریقے سے NGOs آگے چلی جو اینٹی ایبارشن ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر ایبارشن اللیگل تھا تو جن لاکھوں ماؤں نے یہ ایبارشن کرایا اللیگل، وہ انہوں نے اپنے بچوں کا قتل کیا، اور اب ان پر قتل کے مقدمے چلنے چاہیے۔ اس چیز کو لے کر اب امریکہ میں بہت بڑی مقدمے بازی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے، اور جس پر لوگوں میں بھی خوف ہے، خواتین میں بھی ہے کہ اب اس کا بنے گا کیا۔ اچھا، اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پر۔ ٹیرف آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند ہے۔ اس نے چائنا پر 245% ٹیرف لگا دیا، اور یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ٹیرف اتنا ہیوج ٹیرف کا وہ کریں گے کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب۔ تو ابھی ہم چھوٹی سی ایک لیتے ہیں بریک، کہیں جائیے گا نہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی کیا کرنے والے ہیں، اور ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات برآمد ہوں گے، اور ہمارے پاس کون کون سے ٹرمپ کارڈ ہیں جن کی بیس پر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو جو انہوں نے ہمارے اوپر 29% ٹیرف کی شکل میں لگایا ہے اس سے نمٹ سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا انتظار۔ ویلکم بیک۔ تو معزز خواتین، ہم بات کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف وار کی۔ یہ تو ایسی وار ہے جس میں آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے نیوکلر بمب جو مطلب ٹیرف کا ہے وہ چلایا ہوا ہے چائنا کے خلاف 245% پہ، اور چائنا کافی مسکرا رہا ہے کہ یہ تو تاریخ میں بھی ایک لطیفے کے طور پہ لکھا جائے گا کہ کسی ملک کے حکمران نے، کسی بڑے ملک کے پڑھے لکھے حکمران نے ایک ایسا ٹیرف لگایا جو
نہ میٹیریلائز ہو سکتا تھا، اور نہ مطلب اس پہ تو ہنسنے والی بات، ایک لطیفہ تھا، ایک جوک تھا، ایک کامرس کی جو پوری ایک رجیم ہے، ہم جو کامرس کے جتنے بھی لوگوں نے اس پہ اسٹڈی کی، ان کے نزدیک 245% کا ٹیرف محض ایک مذاق کی ہے، کیونکہ یہ امپاسبل ہے کہ آپ اگر 100% ٹیرف بھی کسی پر لے جائیں تو چائنیز منسٹری کے مطابق یہ اپنا انویسٹمنٹ کو یا سیل پرچیز کو کمپیٹیبل نہیں رکھتا، اور کسی کو بھی اتنا پروفٹ نہیں ہو سکتا کہ اس کا ٹریڈ کرے، تو اس سے آگے جو ہے وہ ایم ہی ایک شوقیہ ہے کہ جی 245 545 یا 2016 کر دیا۔ اس لیے چائنا نے اپنا ٹیرف جو ہے وہ 84-85 پہ جا کے روک دیا ہوا تھا کہ ہم اس سے اوپر نہیں جائیں گے، اس سے اوپر جو مذاق ہے۔ اچھا، اب یہ جو ٹیرف ہے یہ ایکچولی ہے کیا؟ ٹیرف سے چیزیں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مہنگی ہوتی ہیں۔ امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دفتر میں انہوں نے جو اپنی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، اپنی جو ٹوپیاں شوپیاں بیچ رہے ہیں، تو اس کا بھی اگر آپ اسٹیکر ہٹائیں گے تو پیچھے سے میڈ ان چائنا لکھا ہوگا۔ تو میں خود وہاں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جی امریکہ میں بڑی شور و غل ہوتا ہے کہ فلانی چیز نہیں مل رہی کیونکہ چائنا سے کنسائنمنٹ نہیں آئی۔ تو امریکی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنیز کموڈیٹیز پہ، ایون چائنیز کھانوں پہ بھی وہ بہت فونڈ آف ہیں، چائنیز فوڈ کے شوقین ہیں، چائنا ٹاؤن بنے ہوئے ہیں۔ لیکن بہرحال اب چونکہ ان کی حالت جنگ میں وہ پوری امریکن اکانومی بھی، تو وہ اپنے ہی عوام کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، کیونکہ چائنا کو نقصان پہنچانے کے لیے انہیں یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو چیزیں مہنگی بیچیں۔ تو ظاہر ہے چائنیز کموڈیٹیز مہنگی ہو جائیں گی، لیکن اب چائنا نے اس پہ کیا علاج کیا ہے؟ چائنا اب امریکی کمپنیوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اور وہ امریکی کمپنیوں کو کے بارے میں امریکی عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپنیاں تمہیں کتنا لوٹ رہی تھیں۔ چائنا کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ فلانی چیز جو آپ کو نائکی اتنے میں بیچ رہا ہے ہم آپ کو اتنے میں دیں گے، فلانی چیز جو آپ کو امریکہ کی فلانی کمپنی اتنے میں بیچ رہی ہے وہ ہم آپ کو کتنے میں دیں گے، اور اس میں کئی ہزار ڈالر کا، ٹینز آف تھاؤزنڈ کا جو اس کو کہتے ہیں ڈالر کا فرق ہے۔ مثلا ایک چیز جو امریکہ کے اندر کسی کو $40,000 میں مل رہی ہے، چائنیز انفلوئنسر اپنے ویب سائٹ پہ آ کے یا اپنے بلاگ پہ آ کے یا انسٹاگرام یا ٹک ٹاک پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ ہم سے $14,000 میں لے لیں، اور وہ بتانا انڈائریکٹلی یہ چاہ رہے ہیں، اور آپ کا جو فرق ہے اس میں وہ صرف برانڈ کا اور ٹیگ کا ہوگا، یعنی ٹیگ ہمارا نہیں ہوگا، بغیر ٹیگ کے ہم دے دیں گے، کسی کا بڑی بڑی کمپنیوں کے جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، لیکن وہی چیز ہم آپ کو $20,000 فی پیس کے فرق سے دے دیں گے۔ یعنی جو ان کو ایک اپنا کمپنی کوئی $40,000 میں دے رہی ہے تو ہم آپ کو $14,000 میں دے رہے ہیں، تو کتنے کا فرق آ گیا؟ تقریباً $24,000 سے $26,000 کا۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ جو سرمایہ کار ہیں، جو انویسٹر ہیں، یہ انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ چائنا سے چیزیں منگوا کے تو امریکہ کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ اب یہ امریکی عوام کے دماغوں میں بات راسخ ہو چکی ہے کہ چائنیز جو فیکٹریز ہیں، چائنا میں لگے ہوئے جو فیکٹریز ہیں، ان کے ذریعے سے امریکی عوام کو لوٹا جا رہا ہے، تو آپ ہم سے منگوا لیں۔ وہ ساتھ اپنے ایڈریس دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے ڈائریکٹلی منگوا لیں۔ انہوں نے مارکیٹنگ کا جو پورا پرسیپشن ہے، پورا اسٹائل ہے، وہ چینج کر دیا ہے، اور یہ اسٹریٹجی میرا تو خیال ہے کہ بہت کامیاب ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ نیٹ کے ذریعے سے مارکیٹ کہاں جنریٹ ہو رہی ہے اور شاپس کہاں پہ موجود ہیں۔ اب علی بابا یا امیزون ایسی جو چیزیں یہ کہاں پہ مطلب موجود ہیں، ان کی شاپس کسی کو نہیں پتہ، کہاں سے چیز ڈیلیور ہوگی کسی کو نہیں پتہ۔ تو اب یہ والی چیزیں جو یہ امریکن اکانومی کو نقصان پہنچائیں گی۔ اچھا، اب اس کو لے کر جو خود امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جو اپنا ٹرمپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب ذرا تھوڑا سا احتیاط کریں، لفظ میرے اپنے، مطلب ان کا یہی ہے کہ امریکی ڈالر کو نقصان ہوگا۔ اب امریکی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے، اور امریکی جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ڈالر جو ہے وہ امریکی اکانومی کی اسٹرینتھ تھا، اور اس کی بیس پر جو امریکہ دیگر ملکوں سے لون لے رہا تھا وہ اس کو بڑے سستے پڑ رہے تھے، کیونکہ اس کی کرنسی اسٹیبل تھی۔ دوسرے ملکوں کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہو رہی تھی، تو وہ مطلب اپنے بہت اچھے اس میں تھے دن میں، ان کے جو لونز ہیں وہ بھی مطلب کوئی اتنا نقصان دہ نہیں تھے جیسے ہمارے ہیں۔ ہم اگر $100 کا ڈالر ہو تو جب ہم واپس کرنے میں آتے ہیں تو پتہ لگتا ہے 280 کا ہو گیا ہے۔ تو امریکہ کے ساتھ ایسا نہیں تھا، لیکن اب کہتے یہ ہیں کہ امریکی کرنسی جو ہے وہ بعض دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں تقریباً 9% تک گر چکی ہوئی ہے،
اور اس کی ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے. ڈیمانڈ سب سے بڑا تو پرابلم ہو گیا کہ ڈیمانڈ کم ہونے کا. اور جو ایک اپنا باسکٹ تھی جس کو کہتے ہیں نا کہ مختلف کرنسی کی باسکٹ تھی, اس میں بھی امریکہ کی جو ڈالر کی کرنسی ہے اس کو ٹیرف کے لگنے سے نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ڈالر اب غیر معمولی طور پہ فروخت ہونا شروع ہو گیا ہے. اور جب ڈالر فروخت ہونا شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کو مارکیٹ میں سرپلس ہو جائے گا, کیونکہ ایک عام پرسیپشن یہ تھا بعض زمانوں میں, میں ہر زمانے کی بات نہیں کر رہا, بعض زمانے میں یہ پرسیپشن تھا کہ 90% جو نوٹ ہے $100 کا وہ امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ کے اندر صرف $100 کا ایک 10% نوٹ موجود ہے. یعنی امریکہ میں اگر آپ کسی کے پاس دکاندار کے پاس لے کے جائیں گے کہ مجھے اس کا چینج دے دے $100 کا, تو وہ کہے گا او میرے پاس تو نہیں ہے. مطلب یہ کیفیت امریکہ میں اس وجہ سے تھی کہ وہ ایک تو پیپر کرنسی تھی نہیں, اور دوسرا وہاں پہ چھوٹے نوٹوں پہ بڑا کاروبار کام چل رہا تھا. اب مطلب جو امریکی ماہرین ہیں ان کا یہ ایک سیدھا سا تصور ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی جنگ شروع کی ہے وہ کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگی. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ اس وار میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ امریکہ کی انٹیگریٹی یعنی اکنامکس کے جو ان کا اعتماد اور بھروسہ ہے اس کا ہوگا, اس کی ٹریڈ کا ہوگا. امریکہ کی جو ایک ویلیو تھی کہ ہم نے جو کہا اس پہ قائم رہیں گے, ویسے کبھی کبھی نہیں بھی رہتے تھے, لیکن یہ چیز اب ختم ہو جائے گی. اور ڈالر جو ایک محفوظ پناہ گاہ کے طور پر یورپ میں موجود تھا, کیونکہ بریٹن ووڈ جب کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ڈالر کو ہر صورت میں استحکام دیا جائے گا, تاکہ مطلب چونکہ جب انٹرنیشنل مارکیٹیں ڈالر کے بیس پہ قائم کی گئی تھیں تو وہ قائم و دائم رہے. اگر ڈالر کریش کر گیا تو مارکیٹیں کریش کر جاتی. یہ مطلب میرا کہنا نہیں ہے, بریٹن ووڈ کا کہنا ہے. تو انہوں نے مطلب ڈالر کو جو ہے نا وہ مستحکم رکھا. تو اب ڈالر کو جو ہے وہ چھٹی ہو رہی ہے مختلف یورپی ملکوں سے بھی اور اسلامی ممالک سے بھی یقینی طور پہ ہوگی, انڈیا وغیرہ سے بھی ہوگی, کیونکہ انڈیا کو بھی انہوں نے اتنے ٹیرف لگا دیے ہوئے ہیں کہ اب ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے, ہمارے سابق وزیر اعظم بھٹو بھی وہاں پڑھتے رہے, تو اس کے جو ماہر اقتصاد ہیں بیری ایچنس گرین, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر پر جو ایک انٹرنیشنل کانفیڈنس تھا, انحصار تھا, نصف صدی تک وہ قائم رہا, اور اس ایک مطلب آدھی صدی اس نے لی ہے اس کو بہت زیادہ مستحکم ہونے میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں وہ الگ جھپکنے میں اس کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی مطلب اس کی بیس پر جو مختلف محققین نے جائزے پیش کیے وہ یہ تھے کہ جنوری کے وقت سے لے کر جو اب تک ہے وہ ڈالر کی جو کرنسیوں کی جو باسکٹ ہے اس میں ڈالر کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً 9% کم ہو گئی ہے, اور یہ بڑی غیر معمولی اپنا گراوٹ ہے جس کو سمجھا جا رہا ہے. اور ڈالر اپنی 3 سالوں میں کم ترین سطح پہ آیا ہوا ہے, کیونکہ لوگ ٹرمپ کے ٹیرف سے خوفزدہ ہیں, اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی, اور ان کی سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ٹرمپ کا ٹیرف کا ایک اتنا بڑا اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. تو اب دنیا نے اس کا ایک علاج یہ بھی نکالا, اور اس لیے بھی مطلب تھوڑا سا نقصان ہونا شروع ہوا. جیسے برکس جو ہے وہ ڈالر کا متبادل کرنسیاں کرنا چاہ رہے تھے, انڈیا نے بھی تھوڑی سی اپنے روپے میں ٹریڈ کی, جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو آنکھیں دکھائیں کہ نریندر مودی جو ہے یہ بہت بڑے ٹیرف یہ چارجر ہیں, یہ اس کے چارجر نہیں, چارجر ہیں کہ وہ اپنا ٹیرف چارج کرتے ہیں, ٹیکسز لگاتے ہیں بہت زیادہ. تو یہی چیز انہوں نے دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی کی کہ ہمیں لوٹ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یورپ جو ہمیں لوٹ رہا ہے. تو لیکن اس سے ان کی کرنسی کی جو ایک اسٹیبلٹی تھی, اور امریکہ کی جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ ڈیموکریٹک ویلیو تھی کہ وہ اس نے جو معاہدے کے ان پہ قائم رہے گا, اب وہ اس نے ان چیزوں کو کھو دیا ہے. تو اس لیے اب ڈالر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی ویلیو کھوئے گا. ہمیں تو فائدہ ہوگا کہ ڈالر تو کوئی تھوڑی بہت ویلیو کو کھو دے, تو ہو جانا چاہیے ایسا, ہم تو چاہتے ہیں, کیونکہ ہمارا اس سے جو ہے وہ فائدہ ہی ہوگا. تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈالر کی جو اس وقت گراوٹ ہے وہ اعتماد کے میں کمی کی وجہ سے, اور اعتماد کا جو بحران ہے یہ آگے کم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پالیسیوں میں کوئی مستحکم نہیں ہے. اب یہ کہا نہیں جا رہا کہ یہ اپنا ٹیرف کے ساتھ کیا کریں گے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہا کہ 50 سے ان کے جو ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا کہ 50 60 70 اس طرح سے انہوں نے کہا کہ 50 60 70 ممالک جو ہیں
وہ ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہفتہ 10 دن تو ہو گئے اس بات کو کہے ہوئے، تو ابھی تک تو کسی ملک کے ساتھ نہ ان کے مذاکرات ہوئے، نہ کسی ملک نے ان کی طرف منہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا، نہ کوئی وہاں گیا۔ اور ہم نے تو یہی دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو ڈالر ہے وہ اپریل کے اسٹارٹ میں یورو اور پاؤنڈ کے مقابلے میں 5% اور ین کے مقابلے میں 6% اپنی ویلیو کھو چکا تھا۔ تو اب بھی اگر امریکہ نے کوئی فوری مذاکرات نہ کیے تو یہ جو اعتماد کا بحران ہے یہ مزید خطرناک صورت اختیار کر جائے گا، اور امریکیوں کو بھی وہی صورتحال پیش آ سکتی ہے جیسے ہم مدتوں سے بھگت رہے ہیں کہ آج ڈالر اتنے کا ہے، کل ڈالر اتنے کا ہے۔ اچھا، اب میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس کو اپنے لیے کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم پر ٹیرف آیا 29%، باقی بھی ریجن پہ کوئی 2-3 کے فرق سے کم و بیش اتنا ہی آیا، بنگلہ دیش، انڈیا اور اپنا تائیوان وغیرہ کے۔ تو ہمارے پاس ایک لیوریج ہے بہت زیادہ، کیونکہ امریکہ کی دلچسپی ہے حد سے زیادہ منرلز میں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ چائنا نے منرلز کی سپلائی روک دی ہے، اور منرلز جو امریکہ کی فیوچر کی انڈسٹری ہیں اس کے لیے بہت ہی ضروری اور بہت ہی کلیدی اور بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس کو وہ ساری دنیا میں منرلز جو ہے وہ اسٹڈی کی جا رہی ہے کہ کس کس جگہ پہ کتنے کتنے منرلز پائے جاتے ہیں، اور ایون جو بعض افریقی ممالک میں جنگ و جدل ہو رہی ہے اس کی بھی ایک مین ریزن یہی ہے کہ وہ سب کو منرلز اپنے قابو میں کرنے ہیں۔ تو اور اسی لیے جو مطلب بعض افریقی ملکوں میں جو نئی لیڈرشپ برسردار آئی ہے انہوں نے ایون فرانس کو بھی چھٹی کرا دی ہے کہ تیل اور سونا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم اپنا آپ کو اب نہیں دیں گے۔ تو ہم امریکہ کے ساتھ ہمارے پاس منرلز بہت موجود ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، KPK میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں۔ ہاں کچھ ظاہر ہے بعض جگہ پہ ایکسٹریکشن کی کاسٹ کچھ اور آتی ہے، بعض جگہ کم آتی ہے، بعض جگہ زیادہ آتی ہے، لیکن منرلز بہرحال موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر کے ہر طرح کے منرلز اور ایسی چیزوں کو پر ہم پیش رفت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے بیس پر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کو یہ باور کرا سکتے ہیں، اور ان کے لوگوں نے بھی کہا ہے، ان کے اسٹیٹ منسٹری نے بھی کہا ہے، اور اندر کامرس میں اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ڈائلاگ کرے تاکہ اپنا جو ان کا منرل کا پرابلم اور ہمارا پیسے کا پرابلم جو وہ حل ہو۔ اور ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے کیونکہ ہمارے پاس اصل میں کسی طرح کی ٹیکنالوجی میں ہم ایڈوانس نہیں ہیں، یعنی واٹر ٹیکنالوجی ہمارا انڈیا کے ساتھ تصادم چلتا رہتا ہے پانی کے سنتاس کے مسئلے پہ، لیکن ہمارے پاس ایک بھی ایسا واٹر انجینئر نہیں ہے جو انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے ہمارے کیس کو لڑ سکے۔ تو ہمیں باہر کے ملک کے وکیل ہی لینا پڑتے ہیں، اور میں بھی کہ کبھی کبھی کوئی یہودی وکیل بھی ہم نے کر لیا، میں ایسے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا نہ کیا ہو۔ تو ہمیں یہ چیزیں کرنا پڑتی ہیں، تو لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بہتر ڈائلاگ کے ذریعے سے امریکہ کو یہ کنونس کریں، اور ان کے ساتھ اپنے جو KPK کے یا اور دوسرے علاقوں کے منرلز ان کو چاہیے۔ ظاہر ہمارے تو وہ یوز کے نہیں ہیں کیونکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوں گے، ایروپلین بنانے میں یا میزائل بنانے میں، اپنا ڈیجیٹل کاریں بنانے میں، الیکٹرانک کاریں بنانے میں، برقی کاریں بنانے میں۔ تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی مطلب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو ہمیں تو اس کو بہتر سے بہتر قیمت پر بیچنا ہے۔ تو اس کی بیس پر آ کے ہم کام کر سکتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ افغانستان کی ہم نے بہت میزبانی کی، ہمارے پاس 30 لاکھ کے قریب افغان موجود تھے، تو ہماری اکانومی میں اب اتنی جان نہیں رہی، دنیا بھر کی جو اکانومی ہے وہ لوگوں کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ تو لیکن ہمیں اس پر بہت اچھے طریقے سے بہت ڈائلاگ کے ساتھ لوگوں کو بھیجنا چاہیے کہ اور کیونکہ لوگوں نے ایک اپنا بزنس بھی شروع کر لیا ہے، تو لیکن ان کو بھی چاہیے کہ بزنس کے لیے جو بالکل جائز طریقے ہیں، کیونکہ پاکستان بالکل یہ نہیں کہتا کہ کوئی بھی کسی بھی ملک سے لوگ اس کے ہاں نہ آئیں، لوگ اس کے پاس آئیں، ہمارے پاس ضرور آئیں، یہاں اسٹے کریں، ضرور کریں، لیکن قانونی طور پر قانون کے دائرے کے اندر رہ کر بزنس بھی کریں، لیکن دائرے کے اندر رہ کر، تاکہ ہمیں ٹیکسز بھی ملیں۔ کیونکہ ابھی تک دیکھیں کہ بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہو رہا ہے، ہم جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو افغانستان میں ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبل ہے، ڈالر اسٹیبل ہے، اکانومی ان کی اسٹیبل ہے، لیکن
اس تمام بزنس کے باوجود ہماری اکانومی میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو رہی، تو ہمیں اس چیز پر تھوڑی سی توجہ دینی ہے کہ یہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اس پہ آگے آئیں۔ اچھا، اب میں ذکر کروں گا، میں نے بالکل مضمون کے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم اپنا انڈیا میں جو ایک معاملہ چلا وقف بل کا، اب اس پر اس وقت انڈیا میں جو سپریم کورٹ ہے، وہ وہاں کی جو 3 رکنی پینل سپریم کورٹ کا سماعت کر رہا ہے، اس کوئی تقریباً 100 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ 14 کچھ طرف سے آئے کہ شاید 14 اپلیکیشنز آئیں گے، لیکن اب باضابطہ طور پر بتایا گیا کہ 100 کے قریب اپلیکیشنز کی تعداد ہو گئی ہے۔ پہلے یہ پوائنٹ اٹھا کہ یہ سپریم کورٹ نہ سنے یا سنے، یہ خود سپریم کورٹ نے اٹھایا، تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ بہت سی ہائی کورٹس میں بھی مقدمے چل رہے ہیں اور ان کی تعداد بھی کم ہوئی 2000 ہے، تو پھر کہا گیا کہ نہیں سپریم کورٹ ہی سن لے، کیونکہ پھر وہ اتنی ہائی کورٹس میں جا کے کہاں پہ مطلب اس کو ریزولوشن ملے گا، اس کو ریزالو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ سپریم کورٹ ہی سنے۔ سپریم کورٹ نے پہلے دن وہی تقریباً سوال اٹھائے جو پارلیمنٹ کے اندر جو وہاں کے اپوزیشن اتحاد ہے وہ اٹھاتا رہا، اور جو وہاں کے اپوزیشن اتحاد ہے انہوں نے مسلمانوں کا کیس بڑا اچھا لڑا، خود جو مطلب ہندو وکیل ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں کا کیس بہت اچھا لڑا، کیونکہ جو وہاں کے ٹیررسٹ ٹائپ ہندو ہیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی سے منسلک ہیں یا RSS سے منسلک ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، لیکن وہ بہت ٹرینڈ اور تلواروں سے مسلح ہیں، اور تلوار تو ایک ہتھیار ہے نا، باقی بھی چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں، اور بم بارود کی بھی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے جس کا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جو اس کے RSS کے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے بانیوں میں شامل ہیں، جو ان کا برین رہے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنی تنظیم کا آغاز تو مہاتما گاندھی کو قتل کر کے کیا تھا گاڈسے کی شکل میں، تو جو RSS کے ساورکر صاحب تھے یا ان کے جو اور لوگ تھے گولولکر، یہ سارے کے سارے اسی طرح کے تھے، یہ ٹیرر ایکٹیویٹیز میں انوالو رہے، اور جو ایک کمیشن بنا تھا 1819 میں امریکہ نے بنایا، اس نے بنایا تھا اپنا برٹن نے، تو اس میں بھی یہ چیز ثابت ہو گئی تھی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بم دھماکوں کے مواد کی اسمگلنگ کی ہیں۔ تو بہرکیف ہم بات کر رہے تھے وقف ایکٹ کی۔ وقف ایکٹ جو ہے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے ایک تو جو ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو لیگلائز کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو 5-7 سال سے جس پہ قبضہ ہوا ہے اس کو لیگلائز کر دیا جائے، وہ مطلب قبضہ جائز سمجھا جائے گا۔ اچھا، اب یہ بہت بڑا تھا۔ پھر ایک تھا وقف بائی یوزر، اس پہ لوگ کہتے تھے، جو ان کا مکیش امبانی اور اڈانی کے جو میڈیا تھے NDTV اور باقی جو چینل ہیں 18-20 چینل ہیں جن میں ان کی انویسٹمنٹ ہے، وہ سب کے سب صبح شام اسی گردان پہ لگے ہوئے تھے کہ وقف میں تو کسی بھی زمین پہ انگوٹھا رکھ دیں تو ان کی ہو جاتی ہے، تو یہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، حالانکہ انگوٹھے تو خود انہوں نے قبضے کر کے رکھے، اور کوئی پتہ نہیں کہ NDTV کا دفتر بھی کسی ایسی قبضے کی زمین پہ بنا۔ بہرکیف یہ تو میں ایسے کہہ رہا ہوں۔ تو وقف کی پراپرٹی کو پہ انہوں نے اب آنکھ رکھی ہوئی تھی، یہ چاہ رہے تھے کہ اس کو دے دیں بڑے بڑے جو وہاں کے مگرمچھ ہیں ان کو دے دیں، ٹائکونس کو، اور وہ ان کے ذریعے سے اس کو چلائیں، اور ان کو چلانے کے ذریعے سے وہ پیسہ کمائیں، اور یہ پیسہ چلا جائے ان کے پاس، ارب پتیوں کے پاس، کیونکہ انڈین اکانومی جو فلرش کر رہی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے 10 سال 12 سال بعد جو ہے وہ جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا اور تیسرے نمبر کی بڑی اکانومی ہوگا امریکہ چین کے بعد، تو یہ، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ غربت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہ 80% تو وہاں پہ غربت ہے، مطلب جو تقریباً 60% سے زائد لوگ ہیں ان کا تو مختلف سبسڈیز پہ گزارا ہے، کسی کو راشن مل رہا ہے، کسی کو گیس کی قیمت کم مل رہی ہے، کسی کو کچھ مطلب اس طرح کے، ابھی جیسے پیکیج دیا ہے 60 لاکھ لوگوں کو، تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، کیونکہ وہاں غربت بھی بڑھ رہی ہے اور اوپر جو ارب پتی ان کا پیسہ بڑھ رہا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو امیر کر دیا جائے، مسلمانوں کی جاگیریں زمینیں چھین کے، تو وقف بائی یوزر کو ختم کرنا چاہتے۔ اس کے پیچھے یہ تھا، وقف بائی یوزر کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی مطلب جو مساجد، مدارس یا وقف کی پراپرٹی فرض کر لیجیے کہ انگریز کے آنے سے پہلے ہوئی، مسلمانوں کے دور میں جو جہانگیر یا بابر کے زمانے میں چیزیں وقف ہوئیں، ان کی اب کہاں کاغذ ہیں، یہ اس زمانے میں وقف ہوئیں جب کاغذ ہوتا ہی نہیں تھا، تو ان کو مان لیا جاتا تھا کہ یہ مطلب ان کے لیے کاغذ جو ہے وہ دے دیا گیا، اور مطلب
کاغذ ہے، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ تھا ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں وقف بائی یوزر کے، وہ کئی 100 سال سے جو ہے وہ یوز میں ہے وقف کے، تو یہ وقف بائی یوزر ہے. تو اس پر جو ان کے وکیل تھے اسٹیٹ کے، انڈین گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو رجسٹر کرا لیں. تو رجسٹر کیسے کرائیں کیونکہ کاغذ نہیں ہے، کہ وہ تو کہتے کاغذ لاؤ. تو سپریم کورٹ نے اس پہ روک لگا دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ وقف بائی یوزر کی جو امینڈمنٹ ہے یہ اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہوگی جب تک کہ اس چیز کا سپریم کورٹ کوئی فائنل فیصلہ نہیں کر رہی تھی. اسی طریقے سے انہوں نے دوسرا بڑا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے بار بار سوال کیا کہ کیا کسی ہندو اینڈومنٹ ٹرسٹ میں کوئی مسلمان شامل ہے، کوئی عیسائی شامل ہے، کوئی اور جین یا بدھ مت کا ماننے والا شامل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، تو آپ کیسے چینج کر رہے ہیں. تو جو انڈین سپریم کورٹ تھی اس نے یہ کہا کہ ہم پارلیمانی ڈیموکریسی میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ آیا کہ جو کچھ پارلیمنٹ نے کیا ہے یہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو وہی سب بات جو میں نے پہلے شروع میں کی کہ امریکہ اور انڈیا وغیرہ جو ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی جہاں پہ ایک آئین ہے اور اس آئین کو آئین ساز اسمبلی ہی اس کی بنیادی شقوں کو چینج کر سکتی ہے. تو وہاں پہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں جن میں ہندو وکیل بھی بڑے پائے کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جب یا تو یہ اکراس دا بورڈ سب کو کر دیں، کیونکہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ برابری کے رائٹس دیتا ہے. اس امینڈمنٹ میں وقف بل میں انہوں نے 22 جو ممبر رکھنے، ان میں سے 8 مسلمان رکھے اور باقی 14 جو ہیں وہ کسی کو بھی کر دیا. اور اس میں فائنل اتھارٹی اس میں انہوں نے ایک یہ خطرناک چیز ڈال دی تھی کہ اگر وہاں کا جو ڈسٹرکٹ کلکٹر ہے وہ کہہ دے گا کہ یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، ہم چلتے چلتے بھی کہہ دے، کسی کو ہوا میں کوئی بیان دے دے کہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے، تو امپلیمنٹ ہو جائے گی اور وقف سے وہ پراپرٹی خالی کرا لی جائے گی. اب وقف والے اگر ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو کس بیس پہ جائیں گے، کیونکہ جس آمدنی پہ یا پیسوں پہ انہوں نے لڑنا تھا وہ تو ذریعے انہوں نے چھین لیا، لوگوں کو نکول دیا. تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کوئی اس وقت تک ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کا اسٹیٹس چینج نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سپریم کورٹ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر رہی تھی. ایک اور سپریم کورٹ نے اسی سے جڑا ہوا یہ کہا کہ آپ اگر چلیں 12 ممبر مسلمان رکھ لیتے اور 10 ممبر اس میں غیر مسلم شامل کر لیتے تب بھی ہم مان لیتے کہ اکثریت ان کی ہے. اب انڈین گورنمنٹ نے تو یہ لا اس وقت بنایا جب کافی بقول ان کے ہم نے اس پہ 1.5 سال غور کیا. تو جب 1.5 سال غور کیا تو وہ سپریم کورٹ میں ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے جو 1.5 سال غور کرتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے ہمیں 1 ہفتہ دے دیں. مطلب وہ 1 ہفتے میں کون سا اس میں سے تیل نکال لیں گے کہ کیا کر لیں گے کہ کون سی شک اس میں سے ڈھونڈ لیں گے جو وہ 1.5 سال میں نہیں ڈھونڈ سکے. اور اس پر 12 گھنٹے پارلیمنٹ میں انڈین لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں بحث ہوئی، لیکن وہ کسی ایک سوال کا جواب نہیں دے سکے. اب بھی نہ روسٹرم پہ کھڑے ہو کے ججوں کے سوال کے جواب دے سکے، نہ مطلب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کانگریس کا جواب دے سکے. بس ٹرولنگ ہو رہی ہے اس وقت انڈیا میں، سب سے زیادہ ٹرولنگ جو ہے وہ ججوں کی ہو رہی ہے. تو دعا کریں کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں پر قائم رہے، کیونکہ وہ ابھی ماحول بدلنے والا ہے اور مے بی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں. تو اس پہ پھر کرن رجیجو جو وہاں کے بل پیش کرنے والے ہیں انہوں نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ پھر ہم بھی مداخلت کریں گے. تو دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا کہ انڈیا کی پارلیمنٹ میں کیا مداخلت ہوتی ہے. آپ کو تو یاد ہے نا کہ جب نریندر مودی نے ایک دفعہ پہلے مداخلت کی تھی تو 4 ججوں نے بغاوت کر کے وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، جس کے لوگ جو بعد میں چیف جسٹس بھی بڑھ گئے تھے. اچھا، اب میں تھوڑی سی کوئی 2-3 منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا مقدمہ چل رہا ہے کہ ایک طرف تو جو ان کے اسٹیٹ منسٹر ہیں روبیو، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں، اور دوسرے انہوں نے وہ سارے قوانین ختم کر دیے جو آزادی صحافت کا رائٹ دیتے ہیں. اور اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگوں پہ یہ الزامات چل رہے ہیں کہ انہوں نے امریکی سیکریٹس آؤٹ کر دیے. ایک تو اس میں وہ بھی تھے جنہوں نے یمن پر حملہ کرنے سے پہلے کا اپنے کچھ واٹس ایپ گروپوں میں دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی یمن پہ حملہ ہونے والا ہے. تو دفتر خارجہ کے 3-4 لوگ بہت سینئر ہیں جن کے خلاف یہ بڑی کارروائی چل رہی ہے. مارکو جو ہیں وہ بڑا چیمپئن بنے ہوئے ہیں آزادی صحافت کے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں آزادی صحافت کے خلاف. تو اسی طریقے سے جو وہاں پہ مطلب ان کے دفتر خارجہ کے مختلف وزارتوں کے 3 بڑے سینئر لوگ ہیں جن کی تصویریں آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے خلاف بھی مطلب کارروائی چل رہی ہے. تو یہ والے کافی سارے اونٹ ہیں جو اس وقت امریکہ میں کیمپوں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ٹینٹوں سے باہر ہیں، دیکھنے کے یہ کس طرح سے اور کہاں بیٹھتے ہیں. تو تب تک کے لیے سوئے عمر کو اجازت دیجیے، دوبارہ حاضر ہوں گے ایسے ہی کچھ انٹرنیشنل ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.